پہلے تو میں نے یہ گلہ کیا جی کہ آپ استاد ہونے کی حیثیت میں ایک سوال کا اتنے لمبے طریقے سے جواب دیتے ہیں، ارریلیونٹ اس میں پیسے آ جاتے ہیں اور آدمی اصلی سوال کو بھول جاتا ہے، سامعین کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ سوال کیا تھا اور جواب کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، یہاں شروع ہوتا ہے کہ معرفت باری تعالیٰ کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا یہ 2 سبجیکٹ ہے، ٹاپکس ہیں، میں چونکہ خود استاد ہوں اینڈ مسٹ بی بریف اینڈ ٹو دی پوائنٹ، ہمارے پاس ایک پیریڈ ہوتا ہے 40 منٹ کا۔ یہ تھوڑا سا آپ بھی ان بریف ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو پہلا یہ ہے کہ اللہ آپ نے فرمایا تھا جی کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ 2 باتوں پر مشتمل ہے، ایک معرفت باری تعالیٰ اور دوسرا ہے معرفت نفس۔ اس حوالے سے میں نے کہا آپ سوال پہ ٹھہریے، میں اس کا کہ جواب دوں۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں قرآن حکیم میں انہوں نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مجھے قرآن اور حدیث سے دلائل چاہیے۔ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ تقلید کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکتے، نہیں پہنچ سکتے، تو اس بندے تک پہنچیں جو اللہ تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس بارے میں ایک میرے عزیز نے سوال کیا تھا، کس طرح ثابت ہے، کیا دلیل ہے کہ شخص اللہ تک پہنچ چکا ہے یا اس کے پاس حقیقت علم ہے؟ اور اس سے شخصیت پرستی جو ہے نا، اس طرح یہ بات جو میجیک تھاٹ ہے، مجوسیت نظریات جو ہیں، کیا وہ جنم نہیں لیں گے کہ ہر 2-4 میل کے بعد ایک آدمی دعوے دار ہوگا جی کہ میں چونکہ اللہ تک پہنچ چکا ہوں، آؤ میری تقلید کرو۔ آخر میرا سوال یہ ہے، کھجور والی حدیث کا جو کسی صاحب نے سوال کیا تھا اس کا بھی آپ نے ارریلیونٹ جواب دیا ہے۔ کھجور والی حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ انتم عالمون بامور دنیا کو، لوگوں مجھے دنیا کے معاملات میں مت الجھاؤ، آپ دنیا کی باتیں میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں، میں دنیا کے کام کے لیے نہیں آیا، میں کوئی ایٹم بم بنانے کے لیے نہیں آیا، میں دین کی باتیں سکھانے کے لیے آیا۔ پھر حدیث کے لفظ انتم عالمون بامور دنیا کو، دیکھیے تھوڑی سی آپ ریلیونٹ کر کے عالمون کا ترجمہ جانتے ہو تو ہو سکتا ہے، بہتر جانتے ہو نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، میں نے میرا خیال یہ ہے، میں اب ایکسکیوز می، میں نے آپ کی بات سمجھ گئی، مجھے اجازت دیجئے کہ میں مختصر ترین جواب دوں۔ پروفیسر صاحب میرے کہیں قریب رہیے تو آپ کو دیکھ کے بہتر جواب دے۔ ہاں جی، اٹ ول بی ویری لٹرل۔ میں نے آپ کو لیکچر میں کہا تھا وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ میاں نے کہا کہ تمہارے اندر میں نے آیات رکھی ہیں، اگر تم غور کرو اور جانو تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خدا کسی کو اپنا علم دینا چاہتا ہے تو اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو متعلقہ 2 سٹیٹمنٹس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ know thyself and you shall know thy God۔ جناب علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا حضور کی ہدایت پا کر وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اپنے رب کو پہچانا۔ میں نے آپ کو قرآن سے کوٹ ابھی آپ سے کوٹ کیا، میں نے سب سے پہلے قرآن کوٹ کیا، پھر حدیث رسول کوٹ کی۔ میں تو بڑے ہی مختصر جواب ہے۔ اب آپ خود بتائیے، آپ کہتے ہیں میں طوالت میں جاتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں درجنوں کے ساتھ more than 100 یہ افاق کی باتیں ہیں کہ ان پہ غور کریں۔ صاحب میں نے تو آپ سے یہی کہا کہ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر تو آپ ہی خود کہیے کہ میں نے مختصر ترین جواب دینے کی ٹھانی ہے آپ کو۔ سیکنڈ کوشچن آپ نے یہ کیا کہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی خدا کا بندہ ہے کہ نہیں۔ آپ نے 2 سوال اس وقت اکٹھے ایسے کیے، اگر آپ نے اپنی اہلیت پہ یہ سوال کیا تو یہ سوال آپ کا جائز نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ عقل مند ہیں، دانشور ہیں، سوچنے سمجھنے والے ہیں، استاد معلم رہے ہیں اور معزز تعقل کی ہستی ہیں، آپ پر تقلید کبھی بھی فرض نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جنرل آدمی کوشچن کرے گا تو اس کا جواب میں نے یہاں ایک حضرت کو دیا ہے کہ جس کے دل میں اخلاص ہے وہ اس گائیڈنس تک ضرور پہنچے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ وہ شخص گمراہی میں نہیں رہ سکتا جس کے دل میں میرے لیے ذرا سا بھی اخلاص۔ اب آپ کا تیسرا سوال ہے کہ
शख्सियत परस्ती। जनाब वाला, ये तो एक असूली बात कि जो मन अरफा नफ्सहू का सबक पढ़ता है वो सबसे पहले शख्सियत के परस्तश से गायब होता। ये तो हो ही नहीं सकता। मन आरफा रब्बाहू तक तो वो शख्स पहुंच ही नहीं सकता जो मन आरफा नफ्सहू तक नहीं पहुंचा, और मन आरफा नफ्सहू उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक वो इन आलाम व नसाइल से निजात नहीं आ सकता। ये जो आप दलील दे रहे हैं कि it's not a call of al-Tali, neither is it a hadith, it's irrelevant call। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप irrelevant बातों में तो मैं अल्लाह के रसूल की जो आपको बात बता, रसूल की बात पर ये अल-Tali का भी कॉल नहीं है। ये बैठे हुए लोग ये साबित कर रहे हैं कि अल्लाह का भी, अल्लाह की नबी का कॉल नहीं है, अल-Tali का कॉल नहीं है। फिर एक किसका कौल है? अगर आपको ये नहीं पता कि ये किसका कौल है तो फिर तो हजरत अली का कौल है। माफ कीजिएगा, ये कौल गलती से, मेरी अर्ज सुनिए, ये कौल गलती से, आपको भी इसकी तहकीक नहीं है। देखिए बात कीजिए, गलती की निशानदही से मैं नहीं घबराता, मैं तो इल्म की तलाश में हूं। अगर आप मुझे ये बता देते कि ये किसका कौल है तो मुझ पे आपका शुक्रिया वाजिब। आपका नाम है ये मौजूदुल कबीर मुल्ला अली कली हनफी रहमतुल्लाह अलैह, और लिखा है कि इस सूफिया में से किसी सूफी का कौल है, गुमनाम कौल है मौजूदुल कबीर। अगर आप कह रहे मैं आधे घंटे का, मुल्ला अली कारी को तो मैंने भी अच्छी तरह पढ़ा। माफ कीजिएगा, मुल्ला अली कारी तो इमाम इब्न तैमिया का फसाद तो बड़ी देर जारी रहा, मगर ये जो जुमला है ये ख्वाजा हसन बसरी के ज़माने में भी राइज था। ये जो जुमला है याकूत हमवी ने भी नकल किया। ये जुमला तसव्वुफ की पहली किताब कूतुल कुलूब में भी दर्ज है। इसलिए जी माफ कीजिएगा, तसव्वुफ तो हुजूर के साथ भी मौजूद था। तसव्वुफ का तो ओरिजिन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तसव्वुफ का ओरिजिन उस हदीस से है। मैं अगर हदीस इजाजत हो तो पेश करूं, मैं आपको वो हदीस पेश कर देता हूं। मुझे कुरान मजीद में से तसव्वुफ लफ्ज़ मैं चैलेंज करता हूं, कोई लफ्ज़ तसव्वुफ कुरान में नहीं है। लफ्ज़ मज़हब कुरान में दो लफ्ज़ दिया, आपने मज़हब का इस्तेमाल किया है और तसव्वुफ का, ना ये मज़हब है कुरान मजीद में ना तसव्वुफ। अगर कहीं है तो उसको भी निसाब बताएं, एक दफा चैलेंज। मैं आपको बता देता हूं, मुझे ये बताइए कि मैं तकरीर अरबी में कर रहा हूं या उर्दू में। आपको मैं एक बात बताऊं कि कुरान हकीम ने लफ्ज वली इस्तेमाल किया। तसव्वुफ की बात कर रहा हूं, लफ्ज़ तसव्वुफ कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, किसी हदीस में नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे तसव्वुफ कहां से निकला, मैं लफ्ज़ चाहता हूं कि तसव्वुफ लफ्ज़ कुरान मजीद में नहीं है। मुझसे पूछिए ना कहां से निकला हुजूर। निकलेगा पिंडी से निकलेगा या मुझे साउंड निकलेगा, ये हुजूर के जमाने से निकले। अगर हुजूर के ज़माने से निकला तो हदीस में नहीं, प्रोफेसर साहब ने पुरानी याद अल्लाह हजूर मेरी हुजूर के ज़माने से निकला होगा तो हदीस में लफ्ज़ मौजूद होगा। तो है असहाब सुफा का है। मैं हदीस की बात कर रहा हूँ, साबित सफा की बात नहीं कर रहा। असहाब सुफा हदीस में नहीं थे। प्रोफेसर साहब आप अपने मिजाज को ठंडा रखिए। ये लफ्ज तसव्वुफ असहाब सुफा से निकला है, लिबास सौफ से, जो सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गरीब असहाब का था। सफ़ाए कल्ब से निकला है जो लफ्ज कुरान में मौजूद है। ये लफ्ज आप तसव्वुफ जो है, मुझे एक बताइए प्रोफेसर साहब, आप कितनी देर पढ़ाते रहे? आप कितनी देर पढ़ाते रहे? अब मुझे एक बात बताइए कि मैं अगर लफ्ज मुताल्लम इस्तेमाल करूं तो आप मुझे से ये पूछेंगे कि ये लफ्ज कुरान में नहीं आया। अगर लफ्ज कुरान में इल्म आया हो तो उससे मुताल्लम नहीं निकलता। जी अगले सवाल करें। अगर अगला सवाल करें। हज़रात गिरामी, प्रोफेसर साहब ने मुझ पे जायज़ एतराज़ात की।
میری بات سنیے، میرے ہم پیشہ ہیں، میرے دوست ہیں. پروفیسر صاحب نے جتنے اعتراضات کی ہیں ان میں کچھ تو بالکل صحیح ہیں، ایک تو میں ضرور ارریلیونٹ ہو جاتا ہوں. ارریلیونٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس سطح پہ میں بات کرتا ہوں وہاں کوئی مسئلہ دوسرے مسئلے سے جدا نہیں ہوتا. وہاں بہت سارے مسائل جو ہیں سنیک ٹیل کی طرح جڑے ہوتے ہیں. اس لیے لامحالہ ادھر سے مثال دیتے ہوئے یا ادھر سے دیتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات جو ہے خصوصی دائرے سے نکل کر عمومی جائزے میں آ جاتی. دوسری بات جو پروفیسر صاحب نے فرمائی ہے کہ لفظ تصوف اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں لفظ مومن موجود ہے، لفظ مومن موجود ہے، مگر مومن ہونے کے باوجود جب قرآن ذکر کرتا ہے دوستوں کا تو لفظ مومن استعمال نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی زبان کی فصاحت میں بے شمار لفظ ایسے ہو سکتے ہیں جو متبادل لفظ ہو سکتے ہیں. اب تصوف جو ہے اس کا جب مشتق گنا جائے گا تو یہ 3 اور 5 جگہوں سے یہ لفظ نکلا ہے. پوری وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پروفیسر صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ قطعاً مقصود جدلیات ذہنی نہیں ہے، تکرار لفظی نہیں ہے، لفظ کی وضاحت ہے. کہ پہلے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ گریک سوفسٹ سے یہ لفظ نکلا. سوفسٹ کا مطلب تھے وہ لوگ جو گریک فلسفی میں، معاشرے میں جو جاننے کی کوشش کرتے تھے، یا جو فیلسوف تھے، یا جن کا یہ خیال تھا کہ زندگی علم کا مطلب جاننا ہے، اور جو دانشور استاد تھے جن میں ساکریٹیز اور پلیٹو شامل ہیں، وہ لفظ سوفسٹ کہلواتے تھے. سوفسٹ کا مطلب ہے واکنگ ٹیچر، موونگ ٹیچر، چلتے پھرتے ہوئے یہ درس دیا کرتے تھے. اور پہلی دفعہ یہ لفظ جو ہے اساتذہ کے لیے استعمال ہوا اور ان کو سوفسٹ کہا گیا. اسی لفظ سے آج کا لفظ سوفسٹیکیشن ہے جسے آپ اکثر انگریزی میں استعمال کرتے ہیں. سوفسٹری اسی سے ہے، یعنی نازک اشیاء کی ہینڈلنگ، نازک اشیاء کی ہینڈلنگ، نازک خیال کی ہینڈلنگ کو ہم سوفسٹری کہتے ہیں. اور سوفسٹ اس لیے سوفسٹ بھی کہلاتے تھے کہ انتہائی نازک سبجیکٹس کو سنبھالتے تھے. اس کے بعد یہ لفظ غائب ہو گیا اور بعد میں مدتوں کوئی بھی سوفسٹ نہیں کہلایا. اسلام کے بعد جس لفظ کو صوفی کہا گیا یہ سین سے نہیں تھا، سواد سے تھا. یہ سین سے نہیں تھا، سواد سے تھا. تو وہ سوفسٹری سین سے تھی، اس لیے یہ امر محال ہے کہ سین والا صوف عربی والا صوف نہیں تھا. لباس صوف کا ذکر حدیث میں آیا، بلکہ حضرت برا بن مالک جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کی جوتیاں گرد سے اٹی تھی، پریشان بال تھے اور بو آ رہی تھی لباس صوف میں سے. تو اصحاب نے ناک چڑھائی، بڑے اصحاب نے. حضور نے یہ چیز محسوس کیا اور کہا کہ بہت سے درویش ایسے ہیں غریب لوگ کہ ان کے بدن سے صوف کی بو آتی اور ان کے بال گرد سے اٹے ہوتے اور ان کی جوتیاں پھٹی ہوتی ہیں، مگر اگر وہ خدا کی قسم کھا لیں تو خدا ہر حال میں ان کی قسم پوری کرتا. یہ تاریخ کے اس میں چونکہ لباس صوف کی ریفرنس تھی تو بعد میں آنے والے تابعین اور تبع تابعین میں سے بہت سے لوگوں نے برا بن مالک کی عادت پہ صوف کا لباس، بدوؤں والا لباس جو اونٹ کے بالوں سے مرتب ہوتا تھا اس کو پہننا شروع کر دیا. اور محققین کا خیال یہ ہے کہ ایک وجہ صوفی کے
صوفی کہلانے کی یہ ہے کہ یہ عمدہ لباس سے پرہیز کرتے تھے اور لباس صاف پہنتے تھے۔ تیسری بات، نارملی یہ دیکھا گیا کہ اسلامی معاشرے میں جو طالب علم تھا، جو امیر نہیں تھا، رئیس نہیں تھا، جو صدقات اہل مدینہ پہ پلتے تھے، ان کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی جسے وہ ایک جپوترا سا تھا جسے صفا کہتے تھے، اور جو حضرات اس میں رہتے تھے وہ اصحاب صفا کہلاتے تھے۔ چونکہ یہ طالب علم تھے، ان میں کاتبان وحی جیسا حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگ تھے، یعنی کلیکٹرز آف حدیث جیسے حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے، تو یہ بڑے بڑے صحابی جو تھے وہ اس اصحاب صفا میں شامل تھے۔ تو بعد میں تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں چونکہ طالب علم اسباب ظاہرہ سے خالی ہوتا تھا، اس لیے وہ ان کو اصحاب صفا کی تقلید میں صوفی کہتے ہیں۔ یہ اس کی تیسری وجہ۔ اور چوتھی وجہ سیدنا علی بن عثمان حجویری نے کتاب میں لکھی اور کہا کہ قرآن کی آیات کے مطابق جو لوگ صفائے قلب کا دھیان رکھتے ہیں اور جو اپنے دل کو خدا کے لیے صاف ستھرا رکھتے ہیں، جو ترغیب نفس سے بچتے ہیں اور حدیث رسول کے مطابق جہاد اکبر کو بڑھتے ہیں، یعنی جہاد بن نفس کو بڑھتے ہیں، ان کو اہل صفا کہتے ہیں اور یہی صوفی کہلاتے ہیں۔ ان میں سے پروفیسر صاحب کی انفارمیشن کے لیے پہلے صوفی جو تصوف میں گنے جاتے ہیں خواجہ حسن بصری ہیں، جو استاذ الصوفیاء ہیں، رابعہ بصریہ ہیں، ذنون مصری ہیں، خواجہ حبیب اجمی ہیں، جن میں کوئی سلسلہ نہیں تھا، بایزید بسطام ہیں، بلکہ تابعین میں سے اصحاب میں سے وہ صحابی جو صحابی نہیں ہو سکے اور تابعین میں ٹھہرے، اویس کرنی ہیں۔ اس لیے پروفیسر صاحب اگر آپ یہ کہیں کہ ایک لفظ کیوں وجود میں آیا اور اس لفظ میں سارا نقص ہے، تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، آپ اس لفظ کو ہٹا دیں اور طلب خدا بند کے لیے مجھے کوئی اور لفظ دے دیں، میں تو اس سے ایگری کر جاؤں گا، چاہے آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں۔